السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس میں مدرسوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں ہمیں مدارس عربیہ کا، مدارس اسلامیہ کا کردار صاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح دینی کام کے سلسلے میں ہم اگر کسی سے کوئی توقع وابستہ کر سکتے ہیں، کسی سے ہمیں کچھ امید ہے، تو وہ امید ہمیں مدرسوں سے ہے۔ دینی اصلاح کی، دینی بیداری کی، دینی فکر کی اگر کسی کو امید ہو سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے نظر مدرسوں ہی پر جا کر ٹکتی ہے۔ مدرسے ہی ہیں جن سے دینی بیداری پیدا ہوگی اور ہو رہی ہے، مدرسے ہی ہیں جن سے سماج میں، معاشرے میں اصلاحی کام ہو سکتا ہے اور الحمدللہ ہو بھی رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کے ذمہ داروں کو، مدارس کے جو منتظمین ہیں ان کو، مدارس کے نظماء کو، مدارس کے بانیان اور اس کے سرپرستان کو مزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مزید دین کا کام ہو، کس طرح جو بے دینی پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے، جس طرح لوگ بنیادی فرائض سے غافل ہیں، جس طرح لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، جس طرح لوگ اسلامی اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کو آگے بڑھ کر اس سلسلے میں اپنا واقعی کردار ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کردار کو اور بھرپور انداز میں انجام دینے کی ضرورت ہے، یا سرگرم حصہ لینے کی ضرورت ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے مدارس کے ذمہ داروں کو اور مدارس کو، تاکہ اپنی مقدور بھر ہم کوشش کر سکیں کہ معاشرے میں دینی بیداری آئے، دین سے تعلق پیدا ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مدارس کو، مدارس کے انتظامیہ کو جمود و تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یا میری ناقص رائے کے مطابق ہمیں اپنی چہار دیواریوں میں بند نہیں ہو جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسباق کے ساتھ ساتھ اور مدرسے کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ مدرسے کی چہار دیواری کے باہر، مدرسے کی باؤنڈری کے باہر کون سے لوگ ہیں جو بے دینی کے راستے پر چل رہے ہیں، جو ہماری ہلکی سی رہنمائی سے سیدھا راستہ پا سکتے ہیں اور ان کی بگڑی ہوئی زندگی بدل سکتی ہے اور بن سکتی ہے۔ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ میں ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں، مدارس کے ذمہ داران سے پوچھتا ہوں، مدارس کے جو بانیان ہیں، جو سرپرست ہیں، جو نظماء ہیں، ان کے سامنے میں عاجزانہ گزارش رکھتا ہوں اور عاجزانہ میں اپنی بات رکھتا ہوں کہ ہمیں اس سمت میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنا پورا کام کر دیا؟ مدارس کا جو کام تھا اور مدارس کے قیام کا جو مقصد تھا، کیا اہل مدارس نے اس کو پوری طرح مکمل کر دیا، پورا کر دیا؟ کیا ہمیں سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ میری اس گفتگو کو گستاخی پر یا جرأت پر محمول نہ کیا جائے، یہ میرے دل کی آواز ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدرسوں کے باہر، مدرسے کی چہار دیواری کے باہر پورا معاشرہ کس طرح بے دینی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہے، کس طرح لوگ فرائض سے دور ہیں، کس طرح لوگ اخلاقیات سے دور ہیں، معاملات میں اسلامی رنگ کہیں نظر نہیں آتا، کس طرح لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، کس طرح لوگ بے دینی اور ارتداد کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے کچھ احباب قریب کے ایک گاؤں میں گئے، یہ میں اعظم گڑھ کی بات کر رہا ہوں، اعظم گڑھ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسوں کی سرزمین ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں مدرسے ہیں اور ہندوستان بھر کے طلبہ یہاں پر آتے ہیں اعظم گڑھ کی سرزمین پر اور اپنی دینی اور علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ میں اس سرزمین کی بات کر رہا ہوں، اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی دور پر مدرسے سے ذرا ہٹ کر ہم نکل جائیں، ہمارے کچھ احباب گئے،
ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے. وہاں پر مسجد تو ہے اور اکا دکا لوگ نماز بھی پڑھنے آتے ہیں. کسی لڑکے نے وہاں پر اذان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. نوجوان نوعمر لڑکا وہ اذان دے دیتا ہے اور لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. لیکن آپ یہ سن کر دھک رہ جائیں گے، یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ کر مسجد میں اپنی اپنی نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں. افسوس، کیا انہیں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا انہیں نماز با جماعت کی اہمیت کا اندازہ نہیں؟ کون ان کو یہ چیز بتائے گا؟ مدرسے سے چند قدم کی دوری پر ہر جگہ اگر ہم بنظر غائر دیکھیں، دھیان سے دیکھیں، تو ہمیں اس طرح کے افسوسناک مناظر سامنے نظر آ جائیں گے. میں نے شروع میں کہا کہ آج اگر معاشرے میں دینی بیداری کی کوئی امید ہے تو مدرسوں سے وابستہ ہے، یا ان سے جو توقعات وابستہ ہیں ان پر وہ پورے نہیں اترتے، تو ظاہر ہے پھر ہمارے معاشرے میں کوئی دینی بیداری پیدا نہیں ہو سکتی اور ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا. ہمیں خود آگے بڑھنا پڑے گا. اس سلسلے میں میری ناقص رائے یہ ہے، آپ حضرات اپنی رائے دیجئے گا اور اس ویڈیو پر کمنٹ کیجئے گا. اس ویڈیو کو ذمہ داران تک پہنچائیے. دردمندانہ میں اپیل کر رہا ہوں، سب سے اپیل کر رہا ہوں. کیا جو مدرسے ہیں چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہوں، آج ایک جگہ کا حال دوسری جگہ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اس سلسلے میں اگر ہر مدرسہ 3 سے 4 کلومیٹر 4-5 کلومیٹر کے رینج کو کور کرے اور اس علاقے میں جتنے گاؤں آتے ہوں اس کو وہ کور کرے، اس کے دینی حالات کا جائزہ لے، اس علاقے کی دینی بیداری کی فکر کرے، دینی اصلاح کی فکر کرے، سماجی اصلاح کی فکر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا. آج لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں پر علماء نہیں پہنچ پا رہے ہیں. میں گستاخی نہیں کر رہا، میں سچائی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی اصلاح کر دوں گا. ہمارے علماء کرام، ہمارے طلباء مدرسے کی 4 دیواریوں میں بند ہیں. مدرسے کی 4 دیواریوں کے باہر نکلنے کی بسا اوقات انتظامیہ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ہوتی. طلباء بند ہیں مدرسے کی 4 دیواری میں، اساتذہ مدرسے کی 4 دیواری میں بند ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے. کوئی ربط نہیں ہے ان کا آس پاس کے لوگوں سے. باہر کی دنیا میں دین سے کتنی زیادہ دوری ہوتی جا رہی ہے. مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کلمہ تک نہیں یاد ہے، دعائیں نہیں یاد ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو کرنا نہیں جانتے، اذان صحیح نہیں ہو رہی ہے، اذان صحیح نہیں ہو رہی ہے، نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اللہ اور رسول کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ہم، افسوس ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑے کام سے غفلت بھی ہم کر رہے ہیں اور گویا ہم ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مدرسے کی 4 دیواریوں میں بند کر لیا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی ترتیب نہیں بنا سکتے؟ طلبہ کے لیے ایسی ترتیب نہیں بنا سکتے کہ وہ علاقے میں ایک خاص نظم اور ضبط کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ علاقے میں جایا کریں، لوگوں کے درمیان جائیں، مسجدوں میں جائیں، لوگوں سے ملیں، وہاں کے دینی حالات کا جائزہ لیں، وہاں کی اسلامی فکر کیا ہے، دینی مزاج کیا ہے لوگوں کا، اس کا جائزہ لیں اور اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کی دینی بیداری کے لیے کوشش کریں، لاہے عمل بنائیں. کہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام ان کو نہیں بھیجا جا سکتا کہ علاقے میں تھوڑے سے رینج میں جہاں تک وہ 15 سے 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان وہ موٹر سائیکل سے یا کسی سواری کے ذریعے سے پہنچ سکیں، اتنے تھوڑے سے رینج میں ہمارے اساتذہ نہیں جا سکتے؟ عوام کے بیچ میں، مسلمان بستیوں کے بیچ میں، مسجدوں میں، لوگوں کے گھروں تک، ان تک دین کی بات پہنچانے کے لیے مجھے تو نہیں لگتا، اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ عوام خود ہمارے پاس آئے، لوگ خود ہمارے پاس آئیں گے تاکہ وہ دینی رہنمائی حاصل کریں. اس کی امید رکھنا فضول ہے،
الا ماشاء اللہ، جسے اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرما دیں، وہ آئے گا، وہ لوگوں کو تلاش کرے گا کہ مجھے نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، مجھے اذان صحیح کرنی ہے، مجھے اور مسائل سیکھنے ہیں۔ لیکن عام طور سے یہ مزاج نہیں ہے۔ اگر ہم ان تک نہیں پہنچے، ہم عوام تک نہیں پہنچے، ہم عام مسلمانوں تک نہیں پہنچے، تو وہ علماء تک نہیں آنے والے ہیں، وہ مدرسوں تک نہیں آنے والے ہیں۔ اگر ہم ان تک پہنچیں گے، ان سے ربط ضبط بڑھائیں گے، ان کو دین کی تعلیم دیں گے، ان کے اندر دینی مزاج پیدا کریں گے، دینی بیداری لائیں گے، تو وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے اپنے مسائل کو لے کر اور دین سیکھیں گے۔ یہ مشتاق ہیں ہم سے دین سیکھنے کے لیے، ان کے اندر شوق ہے، وہ دین کی باتیں سننا چاہ رہے ہیں، وہ تقریریں سننا چاہ رہے ہیں۔ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیے جو پسماندہ ہو، جہاں چھوٹی سی مسجد ہو، جہاں چند گھر مسلمانوں کے ہوں، کسی ایسی بستی میں کوئی بڑا عالم پہنچ جائے، دیکھیے کیسا استقبال کرتے ہیں وہ، کیسا فالحانہ استقبال کرتے ہیں، کیسے جوش و خروش کے ساتھ وہ استقبال کرتے ہیں، اور کیسی ضیافت کرتے ہیں، بچھے جاتے ہیں۔ ان کے اندر شوق ہے، وہ دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچیں۔ کیا اس طرح کی کوئی ترتیب ہمارے مدرسے بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ حالات خراب ہو رہے ہیں، دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اب نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی لاہ عمل بنائیں کہ عوام کے اندر ہم کام کریں، مدرسوں کی چہار دیواریوں سے نکلیں، ایک خاص ترتیب بنائیں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ، اپنی درسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ، نصاب کی تکمیل کے ساتھ ساتھ، طلبہ کی بہترین تربیت کے ساتھ ساتھ۔ یہ ضروری ہے آج کے زمانے میں، میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے یہ ہے کہ ایک ضروری ہے، یہ فریضہ ہے کہ ہم عوام کے بیچ میں جائیں، ہمارے اساتذہ کرام جائیں، ہمارے طلبہ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ مجھ سے متفق ہیں؟ کمنٹ ضرور کیجئے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ذمہ داران تک پہنچے، نوجوان تک پہنچے، اور کچھ ایسا لاہ عمل بنے کہ عوام میں دینی بیداری پیدا ہو اور دین سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔